آج کے خطبے کا عنوان ہے موت کے قریب شخص کا بیان، اس کے مسائل۔ ہم میں سے جو شخص زندہ ہے اسے مرنا ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، یا دنیا کا کوئی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کو جانتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر نہ تقدیم ہو سکتی ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ پہلے ہو سکتا ہے، نہ بعد ہو سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے سفر ہم کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں منزل مقصود پر ہم پہنچتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا سفر ختم ہوتا ہے، منزل مقصود پر پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، اس کا اینڈ جو ہوگا، اس کا آخر جو ہوگا وہ موت ہے۔ اس کے بعد، موت کے بعد، آخرت کے پہلی منزل، وہاں سے دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ سفر شروع ہو جائے گا، آخرت کا سفر، تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ابد الآباد کی زندگی ہوگی، چاہے وہ جنتی زندگی ہو، چاہے جہنمی زندگی ہو۔ لیکن یہ دنیا کا جو سفر ہے، ایک اس کی میعاد ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر جا کر ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا سفر دنیا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم سب کو مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے مرنے والوں کی ذمہ داری کچھ بنتی ہے، اور اسی طرح سے دوسری ذمہ داری بنتی ہے مرنے والوں کے قریب لوگوں کی، جو اس کے قریب ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی مر رہی ہے تو شوہر ہو، شوہر مر رہا ہو تو بیوی ہو، دوست احباب اعزاء وقارب، رشتہ داریاں، کوئی بھی اس کے پاس اس کی ذمہ داری کچھ بنتی ہے۔ ہم نے بہت مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا، کسی کے موت اور میت کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو مرتے وقت ہم نے دیکھا ہوگا، کسی کی موت ہمارے سامنے ہوئی ہوگی۔ بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں، کتنے ایسے جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، کتنے ایسے جنازوں کو ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دفن کیا ہوگا اور مٹی دی ہوگی۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ تو جہاں پر ایک ذمہ داری بنتی ہے موت مرنے والے کی، وہیں پر ذمہ داری بنتی ہے جو مرنے والوں کے پاس موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات کو، اس سے پہلے کہ بہت پہلے خطبہ گزر چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات کا خطبہ دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات میں کیا کیے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن گیا، ہمارے لیے سنت بن گئی وہ چیز۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے سے کچھ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھیرے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کچھ بول رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میں جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی بات ہے، ان کے سامنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سن رہی تھی، جھک کر اپنا کان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائے ہوئے تھی اور سن رہی تھی۔ تو آخری لمحات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہہ رہے تھے، ایک جملہ کہہ رہے تھے، ایک دعا کر رہے تھے۔ اس سے مسئلہ اخذ کیا علماء نے، کہا جسے اپنی موت کا یقین ہو جائے اسے ایک دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، ایسے کیسے ہوگا، موت کا یقین کیسے ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہی ہوتا، اب کب موت آئے گی؟ لیکن یاد رکھیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مرنے والا پہلے ہی بتا دیتا اب میں بچوں گا نہیں، اب میری موت ہونے والی ہے۔ میں نے بھی بہت سارے واقعات سنے ایسے، انسان کو ایک لمحے پر پہنچ کر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں۔ ہو سکتا ہے مرنے والا کچھ ایسی چیز دیکھ لیتا ہو کہنے سے پہلے، جو اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ بتا دیتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میں بچوں گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، ٹاپک یہ ہے کہ اگر موت کا یقین ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہمیں بھی اور آپ کو سب کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ ایسا ہو کہ ہمیں دعا معلوم ہو اور ہم اپنی موت سے تھوڑا سا پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی کامیابی دے سکتا ہے، بہت بڑی کامیابی سے نواز سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، میں سن رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی،
جہاں بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند ساعت پہلے یہ دعا بھی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ دعا پڑھ رہے تھے، کیا ترجمہ؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کی دعا کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کر رہے دعا کی شکل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم سے نہ دیکھ لے، نظر رحمت سے نہ دیکھ لے، اللہ خوش نہ ہو جائے، اللہ کی خوشنودی نہ مل جائے، اللہ کی رضا نہ مل جائے، آپ یقین جانو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی رحمت نہ مل جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مہربان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، پھر بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ورحمنی، اے میرے پروردگار مجھے پر رحم کرنا، اے میرے پروردگار مجھ پر رحم کرنا، نظر عنایت کرنا، نظر کرم کرنا اور نظر رحمت سے دیکھنا، کیونکہ بغیر رحمت کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور اے میرے پروردگار مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، رفیق اعلیٰ علیین کے ساتھیوں سے ملا دے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اعلیٰ علیین کے ساتھی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کتنے بہترین یہ لوگ ساتھی ہیں، یہی وہ ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعلیٰ علیین کے ساتھیوں سے مجھے ملا دے، یعنی نبیوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، شہداء کے ساتھ میرا حشر کرنا، صدیقین کے ساتھ میرا حشر کرنا اور صالحین کے ساتھ میرا حشر کرنا، رفیق اعلیٰ سے مجھے ملا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ یہی کہا تھا، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا جو آدمی مر رہا ہے اس کا یہ مسئلہ ہو گیا دعا پڑھے، لیکن مرنے والے شخص کے پاس بہت سارے لوگ گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں کرنے کو کہتے ہیں، لیکن جو کرنے کی بات ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کرنے کی بات، وہ شاید نہ کہتے ہو الا ماشاء اللہ۔ تو ہونا یہ چاہیے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ایک کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ کیسے کلمے کی تلقین کیسے کریں گے؟ دو طریقہ اس کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اپنے قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جو شخص مر رہا ہے اسے کہو لا الہ الا اللہ۔ کیسے کہو؟ دو طریقہ اس کا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہو تاکہ وہ بھی کہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے نرمی کے ساتھ آپ اس سے کہو، جو رشتہ لگ رہا ہے، جو بہتر انداز میں بہترین طریقے سے اس کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت فعل دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلقین کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو قریب الموت تھے، موت کے قریب تھے، لے گئے اور کہا یا خالق لا الہ الا اللہ، اے مامو جان آپ کہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ شخص جو انتقال کے قریب تھے، موت کے قریب تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخال ام امن، کیا میں ماموں ہوں یا چچا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل لا بل خال، نہیں بلکہ آپ ماموں ہیں۔ تو انہوں نے جو موت کے قریب ہو انہوں نے کیا کہا؟ قال فخیر لی ان اقول لا الہ الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین، معلوم یہ ہوا کہ تلقین کا طریقہ دو ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ، ہاں یاد رکھنا نرمی کے ساتھ، غصے سے مت کہنا۔ قریب المرگ جو شخص ہوتا ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، جیسے پہلے خطبے میں بیان کیا میں نے، ان للموت سکرات، اے لوگوں بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سختیاں آئی لیکن یہ بلندی درجات کا حصہ بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل اجر مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، ایک آدمی کے جتنا بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل بخار آیا، کہا ڈبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی ملے گا۔ موت کی سختیاں ہیں، ایسے سختی کے عالم میں اگر آپ اس کو ضد کرنے لگے نہیں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے اور وہی انکار اس کا آخری کلمہ بن جائے، وہی انکار اس کا آخری کلمہ بن جائے۔
اس لیے رشتہ داریوں کا خیال کر کے بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے، حسن اخلاق سے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خالق لا الہ، اے مامو جان آپ کہیے لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں بہتر ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں بہتر کیسے ہے. بہتر کیسے ہے؟ آخری کلمہ جو لا الہ نکلتا بہتر کیسے ہے، کیوں ہے بہتر ہے؟ اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا یہ خیر نہیں ہے؟ کیا یہ بھلائی نہیں ہے؟ کیا یہ اچھائی نہیں ہے؟ کیا یہ بہتری نہیں ہے؟ واقعی بہتری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کے دخول کو فوز عظیم کہا ہے، بڑی کامیابی کہا ہے. سب سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس سے بڑی دوسری کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. جب ایک آدمی مرتا ہے تو وہاں پر موجود بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ الگ قسم کی، آدمی الگ الگ قسم کے. وہ اپنے اپنے علم کے مطابق جیسا کروانا چاہتے ویسا ہو جاتا ہے، ویسے ہی کرتے ہو. وہ چاہے بدعات ہو، چاہے خرافات ہو، چاہے رسم و رواج ہو، چاہے حدیث رسول کے خلاف ہو، کچھ بھی ہو وہ کر دیتے. یہ ایسا کر لو، وہ ویسا کر لو، اور لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اللہ کو مانو، رسول کو مانو، رسول کی مانو اور اللہ کی مانو. قرآن اور احادیث یہی اسلام ہے. قرآن اور احادیث، اللہ اور اس کے رسول، یہی دو چیزیں ہیں. اللہ کا کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے. لہذا دین مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کچھ بھی کہتا ہے وہ دین نہیں بن سکتا. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، جب یقین ہوتا ہے لوگوں کو بھئی اب بچنا مشکل ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا، ان کی چارپائی قبلے کی طرف کر دو. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو لیکن کتابوں کے اندر درج ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوگی یہ بات ہوگی، کیا قبلے کی جانب کر دو. اور لوگ سوچتے ہیں ہاں قبلے کی جانب کرنا اچھا ہی ہوگا اس لیے چلو کر دو، کیا حرج ہے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کسی چیز کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ سنت نہیں ہے تو پھر کیا بن جاتی ہو؟ بدعت وہی بن جاتی ہے، وہی بدعت بن جاتی ہے. جس چیز کو آپ سنت سمجھتے ہو سنت ہے ہی نہیں وہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قبلتکم احیانا و امواتا، تمہارے مردوں اور زندوں کا قبلہ بیت اللہ ہے. زندوں کا قبلہ کب ہے؟ نماز کے وقت ہے. زندوں کا قبلہ کب ہے؟ نماز کے وقت ہے. ایسا نہیں کہ زندہ ہے تو ہر وقت قبلے کی طرف ہی رہے گا وہ. اور یاد رکھ قریب المرگ، موت کے قریب شخص زندہ ہی ہوتا ہے. موت کے قریب جو شخص ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے. پھر اسے قبلے کی طرف کرنے کی کیا بات ہوئی؟ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ قریب المرگ، موت کے قریب شخص کو قبلے کی طرف کر دیا جائے. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، وفات کے قبل کی ساری زندگی، ساری باتیں، سارے لمحات کو احادیث کے اندر قید کر لیا گیا ہے، احادیث کے اندر لے لی گئی ہے. احادیث میں وہ ساری باتیں بیان کر دی گئی. لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا کسی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میری چارپائی قبلے کی طرف کر دو. نہیں کہا. صحابہ سے کچھ حدیثیں ملتی ہیں ضعیف ہے، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا، بڑے تابعی تھے، صحابی کے بعد تابعی، بڑے تابعی تھے، بڑے تابعی میں نام ان کا آتا ہے. کہتے ہیں انہو کرہو قال علیس المیت امرا مسلما، کہا انہوں نے قبلے کی جانب کرنا مکروہ سمجھا. کہا نہیں قبلے کی جانب کیوں کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے. اور یہ کہا علیس المیت، کیا یہ میت مسلمان نہیں ہے کیا؟ اچھا ان کا عمل بھی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، خود وہ بیماری وفات میں مبتلا ہو گئے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن وہاں موجود تھے اور اتنے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اب جیسے بے ہوش ہوئے تو ابو سلمہ نے کیا کیا، لوگوں سے کہا ان کی چارپائی قبلے کی طرف کر دو. جب ہوش آیا دیکھا کہ میری چارپائی بدل دی گئی ہے، قبلے کی طرف کر دی گئی، تو کہا کیا میری چارپائی کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا کرنے کے لیے. کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا کرنے کے لیے. پھر انہوں نے حکم دیا کہ میری چارپائی جیسی پہلی تھی ویسے کر دو. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر لکھا ہے قبلے کی جانب کرنا یہ بدعت ہے.
جو شخص سنت سمجھ کے کرتا ہے اور حقیقت میں سنت نہیں ہے، لہذا آٹومیٹک بدعت ہو گئی۔ موت سے پہلے اپنی تمام ذمہ داریوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ انسان جب تک مر نہیں جاتا تب تک اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا نہیں پاتا، وہ مرنے کے بعد ہی چھٹکارا پاتا ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اپنی موت سے پہلے تمام ذمہ داریوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ حدیث کس طرح آتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا قرض باقی ہے یا آپ نے قرض لیا ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے یا آپ کو کسی نے مارا ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین لی ہے یا آپ کو کسی نے لیا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو معاشرے میں چلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے معافی تلافی کر لی جائے، کیونکہ حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہے، کسی کی دوسرے کی عزت پر اس نے ظلم کیا ہے، عزت کو تار تار کیا ہے، عزت کو اچھالا ہے، یا کسی اور طرح سے ظلم کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لو، جس دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے، کوئی پیسہ وہاں نہیں ہوگا۔ دوسرا کیا، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ نیک عمل اٹھا کر مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس طرح ختم ہو جائے گا تو مظلوم کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ورنہ کیا کرو، مرنے سے پہلے جو بھی ظلم آپ نے کیا ہے، جس طرح کا بھی معاملہ کیا ہے، معافی تلافی کر لو، موت سے پہلے چھٹکارا پا لو۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام تم جانتے ہو غریب کون ہے، مسکین کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع له، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مفلس، غریب اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ ہمارے اندر اسی کو مفلس کہتے ہیں، ہمارے اندر اسی کو غریب کہتے ہیں، ہمارے اندر اسی کو مسکین کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہماری امت میں مفلس کوئی اور ہے۔ کون ہے پھر؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاته وصیامه وزکاته ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك هذا وضرب هذا۔ کہا ہماری امت میں سے مفلس اور غریب وہ شخص ہے، ہماری امت میں سے مفلس اور غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ویاتی قد شتم ھذا، نماز تو بہت پڑھا ہوگا، تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک وقت بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک بہت اہم چیز آتی ہے، اپنی بہنوں کا حق نہ دینا، اپنی بہنوں کا حق مار کر بیٹھ جانا۔ اور پھر کسی عالم اور حافظ سے پوچھا جاتا ہے، عالم صاحب وہ تو سود خور ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا، اس کے مسائل بتاؤ، آپ اپنے مسائل بتاؤ، کہ آپ نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہے کہ مار کر بیٹھ گئے؟ اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہے یا کھا کر بیٹھ گئے؟ کہاں گیا؟ معاملات میں آپ سوال کرتے ہو دوسرے پر چسپاں کرنے کے لیے، دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے، آپ کے اندر وہ حرام کاری خود پائی جاتی ہے کہ آپ بہنوں کا حق مار کر بیٹھے ہو اور آپ دوسرے سے سوال کر رہے ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، بہت ساری نمازیں پڑھا ہوگا، وہ بھی وصیام ہی، روزوں کے ساتھ آئے گا، بہت روزہ رکھا، لیکن حقوق العباد کی حق تلفی کی، اور وہ زکوٰۃ ہی، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویاتی قد شتم ھذا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو گالی دے دی، چلتے پھرتے کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو زبان سے زبان درازی کر دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، لیکن ہاں پکا سچا نمازی ہے، پکا سچا نمازی۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن نمازوں کا ثواب کہاں جائے گا وہ سنیے گا، زکوٰۃ کا ثواب کہاں جائے گا وہ سنیے گا، روزے کا ثواب کہاں جائے گا وہ سنیے گا۔ کیا کہا پہلا؟ شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ اس میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے واسطے بھی ہے، آپ کے واسطے، دنیا کے سارے لوگوں کے واسطے یہ حدیث ہے، کسی ایک کے نہیں۔ میں ایسا نہیں بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ہمارے اندر وہ برائی سب پر چسپاں ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج عزتوں کو اچھالنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کھلے عام کہتا ہوں، ہماری بات جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بات میں کھلے عام کہنا چاہتا ہوں،
آج جماعتوں اور جمعیتوں کے اندر جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محاسب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کسی کی عزت کو اچھال رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جو آدمی جب تک بھڑاس نہ نکال لے بند نہیں ہوتا، اپنے آپ میں شیر پالے ہوئے ہیں اور سوچتا ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کسی سے نہیں ڈرتے، آپ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کے اوپر بھی ہے۔ وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر کیا ہے تہمت زدہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹاپک کبھی بنانے کی کوشش کروں گا کہ میراث کے اندر بھائی لوگ مل کر بہنوں کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، اور پھر اس کے بعد نمازی بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد صلاتی بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد سیامی بنے ہوئے ہیں، روزے دار بنے ہوئے ہیں، زکاتی بنے ہوئے ہیں، زکات دینے والے بنے ہوئے ہیں، اور بڑی لمبی داڑھی ہے، بڑے لمبے اوپر اونچے کرتے پاجامے ہیں، ٹوپی لگا کر پھرتے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حقوق العباد کے اندر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ کیا فرمایا؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، مال غصب کر کے، مال لوٹ کر کے آج بڑے سیٹ بنے ہوئے ہیں لوگ۔ کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر جس کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کو چلتے پھرتے مار دیا، کسی کو اور کچھ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں سے ہے۔ ہوگا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایسے شخص کو بلائے گا، بٹھائے گا، بٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ بدلے میں اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر مظلوم کا بدلہ ابھی بھی باقی رہ جائے گا تو مظلوم کے گناہوں کو لے جا کر اس پر رکھ دیے جائیں گے، اور اس طرح اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، موت سے پہلے اپنی تمام ذمہ داریوں سے وحدہ براں ہو جاؤ، اپنی تمام ذمہ داریوں سے چھٹکارا پالو۔ آج معافی مانگنا ہے تو آج سانسیں چل رہی ہیں، آج ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، سلامت ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کی اصلاح کر لیں۔ آخری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے، مرنے سے پہلے میت کو اپنے طور پر کچھ وصیت کرنا چاہیے۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں مختصر ایک ہی حدیث بیان کروں گا بس۔ وصیت کرنا چاہیے۔ وصیت نہ کرنے کے بیس پر مرنے کے بعد ہی اختلاف شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اختلاف جو شروع ہوتا ہے وہ قبر کھودنے سے لے کر کون نہلائے گا، کون کفنائے گا، جنازہ کون پڑھائے گا، جنازہ پڑھانے کے بعد، تدفین کے بعد، پھر اس کے بعد ایک رسم و رواج کا سیلاب عمر پڑتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے رسم و رواج کا۔ کھانے والے بیٹھ کر روڈوں پر کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کھا کر پیٹ بھر کر بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں دعا صحیح سے نصیب ہوتی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے۔ یاد رکھیے، ہر آدمی کو نصیحت کرنا چاہیے، وصیت کرنا چاہیے، لکھنے کی ضرورت ہو لکھ کر رکھنا چاہیے۔ بیٹوں کو بٹھا کر، دوست و احباب کو بٹھا کر جنازہ کون پڑھائے گا، تدفین کے وقت کون کیا کرے گا، نماز جو ہے تدفین کے بعد جو رسومات ہوتے ہیں اس کو مت ادا کرنا، ان تمام چیزوں میں وصیت کرنا چاہیے۔ اس سے کہاں دلیل ملتی ہے؟ صحابی کی دلیل ملتی ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ملتی ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنی مرض الوفات کے اندر، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اپنے مرض الوفات کے اندر وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور کیجیے وصیت کیا کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے وصیت کر جائیں، ورنہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، بازی مار لیتے ہیں لوگ، بازی مار لیتے ہیں۔ پھر آپ کا جنازہ بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا غسل بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا جو ہے کفنانے کا طریقہ بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، رسم و رواج کا سلسلہ شروع ہو گیا، آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو ابھی سمجھنا چاہیے، ابھی آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ وصیت کرتے ہوئے مرض الموت میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوا المشی، اے لوگو جب میرے جنازے کو لے کر چلنا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ایک الگ کریٹیکل معاملہ ہے، ایک سچویشن ہی ہے کہ انسان مر رہا ہے، اس وقت نصیحت کر رہا ہے، اس وقت کچھ وصیت کر رہا ہے۔ لوگ سنتے ہیں غور سے، آپ کر کے تو دیکھو، سنتے ہیں لوگ، وصیت کر کے دیکھو۔ کہا اذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوا المشی، اے لوگو جب میں مر جاؤں اور میرے جنازے کو لے کر چلنا تو جلدی چلنا، فاسرعوا المشی، چلنے میں تھوڑا جلدی کرنا، چلنے میں جلدی کرنا۔ دوسرا ولا یتبعن المجمرون،
اے لوگوں میرے جنازے کے پیچھے انگیٹھی اور آگ لے کر مت چلنا. انگیٹھی جس میں آگ جلا ہوا ہوتا ہے, آپ غیر مسلموں کو جانتے ہوں گے, جب ان کی میت جاتی ہے تو پیچھے انگیٹھی جلی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے. اے لوگوں میرے جنازے کے پیچھے مجمر انگیٹھی اور آگ کا سامان مت لے جانا. ولا تجعلوا فی لحدی شیئا یحول بینی وبین التراب, میری قبر کے اندر میرے اور مٹی کے درمیان کچھ بھی مت رکھنا. اللہ اکبر, یہ بھی بہت اہم چیز ہے, میرے اور مٹی کے درمیان کچھ مت رکھنا. کفن تو ٹھیک ہے, کفن تو ایک لباس ہے, لیکن یاد رکھیے کفن کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں. یہ عہد نامہ کیا چیز ہے, کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا؟ اور یہی نہیں, موت کے وقت بہت ساری ایسی رسم و رواج دیکھنے کو ملتی ہیں. بسا اوقات میت کے پاس جا کر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جانا اور اس دنیا میں جا کر ہمارا سلام کہہ دینا, یہ بھی لوگ کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بسم اللہ ماتھے پر لکھ دینا اور سینے پر لا الہ الا اللہ لکھ دینا. کیسے؟ وہ لکھنے والے بھی لکھتے ہیں کسے؟ عطر سے لکھتے ہیں, بسم اللہ لا الہ الا اللہ. میت کے اعمال کام آئیں گے, میت کے اعمال کام آئیں گے. آپ کا لکھا ہوا آپ کا عمل ہے, میت کا عمل نہیں ہے. یہ میت کا عمل میت کا عمل نہیں ہے. جنازہ آپ کا عمل ہے, لیکن دعا آپ نے میت کے واسطے کی ہے, میت کے واسطے کی ہے. یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد کیا کہا, یہ ولا تجعلوا ولا قبری بناء, اے لوگوں میری قبر پر کسی قسم کی تعمیر مت کرنا. تعمیر میں آتا ہے قبر کو پکی کرنا, بھی تعمیر میں آتا ہے. تعمیر نہیں وہ قبر کے اوپر گنبد بنانا, قبر کے اوپر گھر بنانا. اور آج تو بے شمار جس علاقے میں پہنچ جاؤ مسلمان بڑے کامیاب نظر آتے ہیں ان معاملات میں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے, صحابی نے بھی منع فرمایا, ولا تجعلوا ولا قبری بناء, میری قبر پر کسی قسم کی بھی بنا اور بناوٹ اور کسی قسم کی تعمیر مت کرنا. آگے فرمایا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو بال نوچے. میرے مرنے کے بعد جو عورتیں بال نوچ کر روتی ہیں, واویلا کرتی ہیں, گریبان پھاڑتی ہیں, ایسی تمام عورتوں سے, ایسے تمام لوگوں سے میں بری ہوں. یہ وصیت کر رہے ہیں. آگے فرمایا لوگوں نے پوچھا بھی, اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ, کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حدیث مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا ہو یا مرنے والے کے پاس جو لوگ ہوں, دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, الگ الگ ذمہ داری, اور خاص طور سے ذمہ داری بنتی ہے مرنے والا وصیت کر دے تاکہ جنازہ تو صحیح ہو سکے, اس کی تدفین صحیح ہو سکے, اور جو رسم و رواج کا سیلاب اس کو ختم کیا جا سکے. یہ مرنے کے بعد بڑے سارے اختلافات ہوتے ہیں, اختلافات سے بچنے کے لیے مرنے والے شخص کو کب مر رہا ہے معلوم نہیں, لیکن پھر بھی اس کو پہلے بھی وصیت کرنا چاہیے, چاہے مال کی وصیت ہو چاہے اور کسی قسم کی وصیت ہو, اسے وصیت کرنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے والے کے قریب المرگ قریب الموت شخص کے کچھ مسائل ہیں, وہ بہت مختصر طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سارے مسائل رکھے ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بہتر زندگی گزارنے یعنی کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے بیماروں کی بیماری کو دور فرما دے, ہم میں سے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے, ہم میں سے جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے, ہم میں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے. آمین.